السلام علیکم ناظرین۔ ڈرامہ سیریل ماں نہیں ساس ہوں میں کی لاسٹ ایپیسوڈ میں بہت ساری چیزیں ہیں جو اس ڈرامے کے ریگولر ویورز کو بالکل بھی پسند نہیں آئیں، کیونکہ وہ اس سے مختلف اینڈ دیکھنا چاہ رہے تھے۔ آخری ایپیسوڈ میں دکھایا گیا کہ شائستہ کی تو لالچ کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ جب اسے یہ پتہ چلا کہ تمام جائیداد اور کاروبار تو اب ہمیں کسی طور بھی نہیں مل سکتا، تو وہ اتنے گھٹیا پنے پر اتر آئے گی کہ چھوٹی سی عریج کو اٹھا کر ٹیرس سے نیچے پھینک کر مارنے کی کوشش کرے گی، عروج اور مہرین کو تکلیف دینے کے لیے۔ عروج، مہرین اور وسائی تو جب دیکھیں گی کہ شائستہ عریج کو نیچے پھینکنے والی ہے تو وہ تو پریشانی کے عالم میں اس کی طرف بھاگیں گی، عریج کو پکڑنے کی کوشش کریں گی، لیکن شائستہ وہیں سے انہیں دھمکی دے گی کہ اگر ایک بھی قدم آگے بڑھایا تو میں ابھی کے ابھی اسے نیچے پھینک دوں گی۔ عروج کہے گی کہ اس بچی نے آپ کا کیا بگاڑا ہے، مہرین بھی اس کی منتیں کرے گی کہ پلیز میری بیٹی کے ساتھ یہ سب مت کرو، تو شائستہ اپنے سارے پچھلے گناہ گنوانا شروع کر دے گی، جس میں سر فہرست یہ ہے کہ اس نے عروج کو بھی کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا تھا جب یہ صرف 2 ماہ کی تھی، تاکہ وہیں پر کتے اسے کھا جائیں اور یہ مر جائے، لیکن یہ بچ گئی اور واپس آ گئی، اور واپس آ کر میری اتنے سالوں کی محنت ساری رائیگاں کر دی اس لڑکی نے۔ اب جب میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا تو میں اسے بھی خوش نہیں رہنے دوں گی۔ مہرین اور عروج تو تڑپ اٹھیں گی اور ادریس اس ساری سچویشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فٹافٹ وہی فائل لے آئے گا جس میں عروج کے ایک دستخط سے ساری پراپرٹی اور بزنس ادریس کے نام ہو سکتا ہے، اور عروج سے کہے گا کہ عروج، اگر تم چاہتی ہو کہ شائستہ عریج کو نیچے نہ پھینکے تو جلدی سے اس فائل پر دستخط کر دو، عریج تمہاری، دولت ہماری۔ عروج کہے گی کہ میں اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ شائستہ بھی ادریس کی اس عقل مندی پر بڑی خوش ہوگی۔ عروج ابھی دستخط کرنے لگی ہی ہوگی کہ اسے آئیڈیا ہو جائے گا کہ وسائی چپکے سے جا کر شائستہ کو پیچھے سے پکڑنے والی ہے۔ وہ دستخط کرنے میں تھوڑا دیر کرے گی تاکہ تب تک وسائی شائستہ کو دبوچ لے، اور جیسے ہی وسائی شائستہ کو دبوچے گی تو عروج شائستہ کے ہاتھ سے عریج کو لے کر اندر کی طرف بھاگے گی، اور پھر مہرین زناٹے دار تھپڑ رسید کرے گی شائستہ کے منہ پر کہ دولت کی لالچ اور ہوس میں اتنی گر گئی کہ تمہیں یہ شرم بھی نہیں آئی کہ چھوٹی سی بچی کی جان لینا چاہتی ہو، اور تم نے میری بیٹی کی بھی جان لینے کی کوشش کی۔ ہم اتنے سالوں سے اندھے بنے رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ اس سب کے پیچھے تمہارا ہاتھ تھا۔ اب شائستہ اور ادریس تو جب مہرین کو اس قدر غصے میں دیکھیں گے تو وہاں سے جانے میں ہی عافیت جانیں گے۔ کمرے میں جا کر تو شائستہ کی دماغی حالت ہی خراب ہو جائے گی۔ ادریس بھی سمجھ جائے گا کہ شاید یہ نیم پاگل ہو چکی ہے، کیونکہ شائستہ اونچا اونچا بولنا شروع کر دے گی کہ میں نے اس دولت جائیداد کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ 20 سال پہلے میں نے اپنے ان ہاتھوں سے عروج کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا، لیکن یہ وہاں سے بچ گئی۔ پھر میں نے اس کو اتنی دفعہ زہر دینے کی کوشش کی، پھر آپ نے اس پر قاتلانہ حملے کروائے، یہ ہر بار بچ گئی، اور آج میں نے عریج کو مار کے مہرین اور عروج سے بدلہ لے لینا تھا اگر آپ بیچ میں نہ آتے۔ تو ادریس کہے گا شائستہ باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن عریج کو تمہیں نہیں مارنا چاہیے، کیونکہ وہ صرف عروج کی بیٹی نہیں بلکہ یاد رکھو کہ وہ ہمارے سلمان کی بھی اولاد ہے۔ اب جناب سلمان، جو کہ ایک ہاتھ میں ریوالور پکڑے دوسرے ہاتھ میں اسٹیئرنگ سنبھالے گاڑی چلاتا آ رہا ہے اور عروج کو مارنے کی پلاننگز کرتا آ رہا ہے، کیونکہ اس کے دماغ میں وہ سب باتیں چل رہی ہیں جب عروج نے اسے کہا کہ یہ ساری پراپرٹی میرے باپ نے میرے نام کی ہے، تو بس اس نے سوچ لیا ہے کہ گھر جاتے ہی اس ریوالور سے اس عروج کا کام تو تمام کر دوں گا۔ اب جب وہ گھر پہنچتا ہے اور اپنے ماں باپ کے کمرے کے باہر ہی کھڑا ہوتا ہے تو وہ شائستہ اور ادریس میں ہونے والی تمام گفتگو سن لیتا ہے، اور شائستہ عریج کو مارنے کی ہی باتیں کر رہی ہوتی ہے، ساتھ ہی کہتی ہے کہ میں نے کیا کچھ نہیں کیا اس دولت کے لیے، سلمان کو خود مہرین کی گود میں ڈال دیا۔ لو جی، سلمان صاحب جو اتنے عرصے سے اتنا کچھ سن رہے تھے لیکن ان کو ذرا بھی اثر نہیں ہوا تھا، اتنی سی بات پر بھڑک اٹھیں گے اور فٹ سے دروازہ کھول کے چیخنا چلانا شروع کر دیں گے اور کہیں گے کہ آپ لوگ تو انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہو، اور اپنی ماں سے کہے گا کہ ایک ایسی عورت جو اپنی ہی جگر کے ٹکڑے کو کسی اور کے حوالے کر دے، وہ ماں تو کیا انسان بھی کہلانے کے قابل نہیں ہے، اور پھر آپ نے میری بیٹی کو مارنے کی کوشش کی۔ تو بس ریوالور انہی پر تان لے گا اور کہے گا کہ آج تم لوگوں کو سزا مل کے رہے گی۔
لیکن مہرین باہر یہ سب شور شرابہ سن کر روم میں انٹر ہو جائے گی اور جب دیکھے گی کہ سلمان نے شائستہ اور ادریس پر ریوالور تانا ہوا ہے تو فوراً سے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہہ دے گی، نہیں نہیں، میں اپنے بیٹے کو مجرم نہیں بننے دوں گی، تم انہیں مت مارو۔ سلمان تو ڈبڈباتی آنکھوں میں آنسو لیے مہرین کی طرف دیکھے گا کہ ایک یہ عورت ہے جس نے مجھے صرف ماں بن کے پالا اور ماں سے بھی زیادہ محبت مجھ سے کرتی ہے، اور ایک یہ عورت ہے شائستہ جس نے مجھے پیدا کیا، جو میری سگی ماں ہے، لیکن اس نے دولت کو میرے اوپر پریفرنس دی۔ تو وہ مہرین کے کہنے میں آ کر ریوالور تو نیچے کر لے گا، لیکن فوراً ہی فون نکالے گا اور ایس پی صاحب کو کال کر دے گا تاکہ وہ آ کر شائستہ اور ادریس کو پکڑ کر لے جا سکیں۔ تو جناب اب سلمان مہرین کے کمرے میں ہی چلا جائے گا اور اس سے رو رو کر اپنے کیے کی معافی مانگے گا، لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مہرین نے تو یہ سارے ڈائیلاگز پہلے بھی بہت دفعہ مارے ہیں، تب تو سلمان کو اس کے کسی ڈائیلاگ کا اثر نہیں ہوا۔ اب جب سلمان کو یہ پتہ چل ہی گیا کہ واقعی ساری دولت جائیداد عروج اور مہرین کی ہے تو اب اس پر ہر ڈائیلاگ کا اثر ہو رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے جو سگے ماں باپ ہیں شائستہ اور ادریس، وہ تو کب سے یہ کمینگیاں کرتے آ رہے ہیں۔ سلمان نے خود بھی تو اپنی بیوی کو بیٹی سمیت گھر سے نکال دیا تھا، تب اسے اپنی بیٹی کی محبت نہیں جاگی تھی، تو یہ سارا تو دولت کا کمال ہی لگتا ہے۔ بہرحال جب سلمان مہرین سے معافی مانگے گا تو مہرین کہے گی کہ میں تو اپنی مامتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر تمہیں معاف کر دوں گی، لیکن تمہیں اصل میں عروج سے معافی مانگنی چاہیے۔ اب جناب عروج بھی اسی دوران کمرے میں انٹر ہوگی اور سلمان کو دیکھ کر منہ پھیر کر غصے میں کھڑی ہو جائے گی۔ سلمان ہاتھ جوڑ کر اسے معافی مانگے گا اور مہرین بھی سلمان کی فیور کرے گی، لیکن عروج تو کسی طور بھی سلمان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ کہے گی کہ میں اس کے کس کس گناہ کو، کس کس برائی کو معاف کروں۔ تو مہرین کہے گی کہ میں مانتی ہوں سلمان نے بہت سارے برے کام کیے ہیں، لیکن ایک اچھا کام بھی تو کیا ہے، اس نے تم سے محبت کی ہے۔ اور سلمان جناب جس کی آج تک محبت مری پڑی تھی، اب دولت دیکھتے ہی اس کی محبت پھر سے جاگ اٹھے گی اور وہ عروج کو ڈائیلاگ مار کر روم سے جانے لگے گا کہ عروج، چاہے تم مجھے ابھی معاف کرو نہ کرو، لیکن یاد رکھنا کہ میری محبت تمہارے لیے پہلے بھی سچی تھی اور آج بھی سچی ہے۔ بس جی، عروج تو یہ ڈائیلاگ سنے گی تو اس کا دل پگھل جائے گا اور وہ جاتے ہوئے سلمان کو روک لے گی اور اسے معاف کر دے گی اور دونوں ماں بیٹیاں سلمان کے گلے لگ جائیں گی اور عریج کو سلمان کے ہاتھوں میں دے دیں گی۔ اب ڈرامے کی تو ہیپی اینڈنگ یہاں پر کر دی گئی، لیکن ویورز کو اس پر بہت سارے اختلافات ہیں۔ سب سے پہلا اختلاف تو یہ کہ سلمان پہلے بھی سیم ڈائیلاگز مار کر عروج اور مہرین سے معافی مانگ چکا ہے۔ جب اس نے عروج سے دستخط کروانے تھے کاغذات پر تو عروج نے تب بھی یہی کہا تھا کہ سلمان پر مجھے بالکل بھی ٹرسٹ نہیں ہے، لیکن تب بھی مہرین کو سلمان کے آنسو سچے لگے تھے اور ابھی بھی مہرین کو سلمان کے آنسو سچے لگے ہیں، تو اس بات کی کیا شورٹی ہے کہ اس دفعہ واقعی سلمان کے آنسو سچے ہیں؟ اور جناب اگر انہوں نے سلمان کو بغیر اس کے کیے کی سزا دیے اتنی آسانی سے معاف کر دینا تھا تو وہ جو سارا کورٹ میں کیس چل رہا تھا تو وہ سب ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ عروج اور مہرین جب کیس جیت کے آتی ہیں تو انہیں چاہیے تھا کہ سب سے پہلے ماسٹر شعیب اور نسیمہ کے پاس جاتے، ان کے ساتھ مل کر یہ خوشخبری سیلیبریٹ کرتے، لیکن یہ لوگ تو سیدھے اپنے گھر آ گئے کورٹ سے نوٹس لے کر اور ماسٹر شعیب اور نسیمہ کو بھول ہی گئے جنہوں نے ہر مشکل میں ان کا ساتھ دیا تھا، بس فون کر کے ان کو اطلاع دے دی کہ کیس جیت گئے ہیں۔ حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ ماسٹر شعیب اور نسیمہ سے کہتے کہ اب آپ لوگ ہمارے گھر میں رہیں گے۔ خیر اس کو بھی چھوڑو، اس کے بعد یہ کہ عروج کو اپنی وہ دوست بھی بھول گئی، اس کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا جس نے اسے اتنا اچھا وکیل دیا تھا، اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ ناصر کا کیا بنا، اس کو بھی سب بھول گئے کیس جیتتے ہی، جس نے نہ صرف عروج کو فائنینشلی بلکہ ایموشنلی بھی بہت سپورٹ کیا۔ تو عروج کو تو چاہیے تھا کہ سلمان سے کہتی کہ جا کر میرے ماں باپ یعنی ماسٹر شعیب اور نسیمہ سے بھی معافی مانگو، جس سے نہ صرف تم نے اتنی بدتمیزی کی، اپنے بچپن کی دوستی ختم کی، بلکہ اس کے بزنس کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اگر یہ سب لوگ تمہیں معاف کر دیں گے تو پھر میں بھی تمہیں معاف کر دوں گی۔ اور ویسے تو سلمان جیسے دو گلے انسان کو معاف کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، بلکہ شائستہ، ادریس اور سلمان کو سیدھی جیل ہونی چاہیے تھی۔ عروج کو چاہیے تھا کہ سلمان سے خلا لے اور ناصر جیسے اچھے
اور سنسیئر انسان کے ساتھ اپنی باقی کی زندگی کا آغاز کرے، اسے جا کے کہے کہ کیا تم میرے لائف اور بزنس پارٹنر بننا پسند کرو گے؟ تو ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے کہ ڈرامے کا اینڈ ایسا ہونا چاہیے تھا یا جو اینڈ ہوا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اب ماں نہیں ساس ہوں میں کی جگہ جو بھی ڈرامہ سٹارٹ ہوگا اس کے پروموز اور ٹیزرز بھی آپ کو اسی چینل پر ملیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، جلد ہی ملتے ہیں نئے ڈرامہ کے پروموز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔